बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हफ्ते के आगाज़ के साथ ही बहुत सारे मसाइल थे जिन पर हम बात करना चाह रहे थे आज के दिन भी, लेकिन पोलियो मुहिम के हवाले से आप सब लोगों के सामने है कि पोलियो मुहिम हर साल की तरह इस साल भी चलाई जा रही है और हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना है। लेकिन इसी के साथ एक ज़िमनी सवाल भी हमारे जहन में भी उभर रहा है और आपके सामने भी है, और बार बार ये चीज़ें खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो रहा। आज भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने बरहमी का इजहार किया है जब हैदराबाद लतीफ़ाबाद के अंदर पोलियो केसेस सामने आए हैं। ये पोलियो केसेस सिर्फ सिंध में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो हमें वहाँ पर पंजाब में भी दिखाई दे रहे हैं, हमें KPK में भी दिखाई दे रहे हैं, हमें बलूचिस्तान में भी दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ बात पोलियो तक ही महदूद नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पोलियो तो एक इंतहाई ख़तरनाक हद तक हम तो ये सोच रहे थे कि शायद 2019 तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा, और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आप लोगों को इस चीज़ का टास्क दे रखा है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। इसका दो रीज़न जो हैं, जो आज हमने रिसर्च की है, जो बातचीत हुई है हमारी मुख्तलिफ लोगों से, तो उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो यहाँ पर नकल मकानी का जो सिलसिला है, यानी हिजरत की वजह से जो लोग अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, कराची आ रहे हैं या फिर बलूचिस्तान है या KPK के एरियाज़ में स्टे कर रहे हैं, और जब वो कराची या दीगर और एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं शहरों में मुख्तलिफ, तो वहाँ पर ये वायरस वो अपने साथ लेकर जाते हैं। कराची समेत पंजाब, उसके अलावा जैसे मैंने कहा बलूचिस्तान, KPK के तमाम ही इलाकों के जो नमूने हासिल किए गए हैं पानी के, बड़े अफसोस के साथ और बड़ी नदामत के साथ मैं आपके सामने ये पेश कर रही हूँ कि वहाँ पर सारे टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव हैं। इसका रीज़न क्या है? जबकि हम देख रहे हैं तवातुर से मुहिम चलाई जा रही है पोलियो की, लेकिन इंसदादे पोलियो मुहिम की जो नताइज हैं वो शायद उस लेवल तक या उतने बेहतर हमारे सामने नहीं आ रहे। अभी हम पोलियो को ही रो रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घर, आपके इलाके या आपके गिरदोपेश में यकीनन डेंगू के जो मरीज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। डेंगू का मर्ज़ क्या है? मच्छर के काटने से आपको ये मर्ज़ हो जाता है। मच्छर पैदा किस महीने में होता है, इसका लार्वा कब पकता है, इस पर भी हमने बहुत अरसे पहले प्रोग्राम्स कर रखे हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मौसम इतना मुतदिल है, ठंडक भी नहीं है, तो ये डेंगू क्यों सर उठा रहा है, इसकी वजह जानने की भी बहुत ज़रूरत है। और डेंगू के हवाले से बिलखुसूस हमने देखा कराची की सतह तक तो मैं ये बात कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी से हमें मालूमात है कि वहां पर बहुत तेजी के साथ डेंगू फैल रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने यही कहा, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि हम डेंगू को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद है कि डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल है, और यही सूरत हाल सिंध में भी है। वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं? अब जरा डेंगू से अगर जरा हमने नजर हटाई तो हमें पता चला कॉन्गो वायरस जो है उससे लोग मर रहे हैं, और एक नहीं, रोजाना की बुनियाद पर कहीं 2, 3 और इस तरह रिपोर्ट हो रहे हैं। भाई ये कॉन्गो वायरस क्या बला है, ये कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो गया, इससे कैसे छुटकारा हासिल होगा, ये भी समझने की जरूरत है। फिर निगलेरिया से हमने देखा कि बहुत ज्यादा डेथ्स हुई हैं कराची और सिंध के अंदर भी। तो आज बहुत सारी डिजीजेस के हवाले से हमें आपसे बात करनी है। शहर के अंदर कराची की मैं बात करूं, आप लोग अगर कराची के रहने वाले हैं तो आपके घर में मक्खियों की एक यलगार होगी इस वक्त। वो मक्खियां क्यों आ रही हैं? क्या उनकी अफजाइश का महीना है, या ये जो गंदगी की यलगार हमारे शहर के अंदर है इसने मक्खियों को पैदा करने का एक नया, जिसे कहते हैं, डायमेंशन दे दिया है? तो इन्हीं तमाम मौजूआत पर इम्पोर्ट लोग हैं जो आज बात करेंगे। डेंगू हम कैसे खत्म करेंगे, पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने का जज्बा एक तरफ, लेकिन इसके लिए काम कैसे होगा, कॉन्गो वायरस को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, निगलेरिया के लिए आगाही कैसे होगी, इसी सब पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो सेहत के मसाइल हैं और जो बीमारियां सर उठा रही हैं इसके पीछे दरपर्दा हक़ाइक़ क्या है। पोलियो के हवाले से बिलखुसूस हम सुनते आ रहे हैं कि इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाती है और चलाई भी जा रही है, लेकिन इसके रिजल्ट उस नौयत से नहीं हम देख पा रहे हैं। अगर मुल्क भर में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद में आपको इस वक्त बताऊं, यानी जो नंबर्स हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं, विच इज़
58, यानी ये 58 नंबर हो चुके हैं जो कि पोलियो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं मुल्क भर में, और ये किसी एक शहर की बात नहीं है। दूसरी जानिब अगर मैं बजट की बात करूं सेहत के हवाले से, तो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 13 बिलियन रुपीस जो है उन्होंने मख्तस किए हैं बजट की। जो इसकी पहले साबका हुकूमत थी यानी PMLN की, उन्होंने लगभग 13.9 बिलियन रुपए तकरीबन इतना ही बजट रखा था। लेकिन ये बजट जा कहां रहा है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर आसिफ शेख असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जरा पोलियो के हवाले से पहले सर से आगाही ले लेते हैं कि इस वक्त पोलियो मुहिम तो चलाई तो जा रही है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हमें उस नौयत के दिखाई क्यों नहीं दे रहे? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बड़ा ही बुनियादी सवाल है। अगर मैं अलार्मिंग नंबर्स की बात करूं तो आज हम रिसर्च में देख रहे थे कि 84 तक 58 तक बल्कि जा चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि ये नंबर जो है ये इंक्रीज लेवल इसका ज्यादा है, और जिस तरह से मुहिम चलाई जाती है इंसदाद पोलियो के हवाले से, उसके रिजल्ट हमें उस अंदाज से नहीं मिल रहे शायद। जी, इसके बिल्कुल केसेस तो अभी तक जितने अरसे से यहाँ पे पोलियो चल रहा है उसमें तो एरेडिकेट होना चाहिए था पोलियो पाकिस्तान से, मगर ये केसेस जो हैं वो लास्ट ईयर से अभी इस ईयर जो है वो बढ़ गए। इसकी जो मल्टीपल में बेसिकली क्लिनिशियन हूँ, बाकी जो इसकी स्टेटिस्टिक्स वगैरह हैं वो तो WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं जो EPI प्रोग्राम पे काम कर रही होती हैं वो आपको बता सकती हैं। मैं जो है जो ज्यादा फैक्टर्स है उस पर मैं बात अगर करूं तो उसमें जो ज्यादा हमारे पास फैक्टर्स दिखाई दे हैं वो है लोगों का रेजिस्टेंस, कि लोग जो है डिनायल उनमें है कि हम जो है ना इससे कोई इस वैक्सीन से कोई फर्दर डिजीजेस होती हैं या इस वैक्सीन से नहीं। लेकिन आसिफ साहब, आपकी कता कलामी की माफी दीजिएगा, ये जो डिनाइल वाली आप बात कर रहे हैं इसको रोकने के लिए हर हुकूमत की जानिब से प्रचार किया जाता है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, चाहे आप प्रिंट मीडिया की बात करें, इवन रेडियो तक पर भी होता है। तो फिर आगाही इतनी होने के बावजूद क्यों रिलैक्टेंट हैं लोग? स्टिल जो है ना हमारे जो अगर आप लिटरेसी रेट हमारा देखें तो हमारे जो पेरिफेरल एरियाज हैं उसमें अभी भी जो है ना टीवी का या इसका ट्रेंड इतना नहीं है। हम जो है ना वो ज्यादातर मिथ्स को फॉलो करते हैं। किसी एक गांव के किसी एक हेड ने अगर बोल दिया कि ये चीज है तो हम ज्यादातर उस पे जो है यकीन करने लगते हैं। जितनी भी मीडिया हमें अवेयरनेस दे रही है, जितने हमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो इतना हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा जो एक ज्यादातर जो होता है वो कोल्ड चेन को हमें मेंटेन करना होता है। तो ज्यादा फैक्टर्स ये लग रहे हैं कि जो हमारे ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज वगैरह होते हैं तो उसमें हमारी जो प्रॉपर कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही, तो इतनी वैक्सीन हमारी इफेक्टिव नहीं है। यानी जो बच्चों को इस वक्त वैक्सीनेट किया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट तरीके से हैंडलिंग नहीं हो रही, इसलिए वो इफेक्टिव भी नहीं है। मतलब वो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोल्ड चेन जो है हमारी प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रही। जैसे अब इश्यूज हैं, अभी कभी इतने रिमोट एरियाज हमारे पास हैं जहाँ पे बिजली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर बिजली है भी तो वो 12 घंटे आती है तो 24 घंटे चली जाती है। तो ऐसी एरियाज में हम कोल्ड चेन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है डॉक्टर आसिफ साहब, आप हमारे से टेलीफोन लाइन पे ही रहेगा। डॉक्टर खालिद शफी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर से भी इसी हवाले से ओपिनियन लेंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद डेंगी प्रोग्राम मैनेजर। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। कंटिन्यू करूंगे सर डॉक्टर खालिद शफी के साथ, फिर आपके साथ भी जरा बात करते हैं इस मामले पर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर खालिद शफी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? डॉक्टर साहब की आई थिंक ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। डॉक्टर खालिद, हम आपको दोबारा कॉल बैक करते हैं ताकि हम आपसे इस मामले पर बात कर सके। डॉक्टर आसिफ, आपने दो इंपॉर्टेंट बातें कह दी हैं, यानी एक जानिब लिटरेसी है, दूसरी जानिब आप उसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं उस वैक्सीन की। लेकिन हमारा सवाल आपसे यह है कि इस वक्त जो वैक्सीनेट किया जा रहा है बच्चों को, जिसका लगभग लाखों में तादाद है बच्चों की, तो आप नहीं समझ रहे कि उसकी इफेक्टिवनेस पर जो आप सवाल उठा रहे हैं इससे भी अभाम पैदा होंगे? नहीं, देखें, ज्यादातर जो है जितने अब कराची की अगर हम बात करें या जितनी भी हमारे पास जो डिवीजन लेवल पे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे इश्यूज नहीं है, वहाँ पे तो ऐसा कोई इशू नहीं है, वहाँ पे इफेक्टिव वैक्सीन है। और कुछ ऐसी रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हो रहा, तो इसमें केसेस जो है ना वो ज्यादातर रिमोट एरियाज से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और एंगल बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये जो नकल मकानी है, यानी एक शहर से दूसरे शहर के आने के दौरान या एक मुल्क से, जैसे अफगानिस्तान के अंदर अभी तक पोलियो खत्म नहीं हुआ और पाकिस्तान में खत्म नहीं हुआ, बस पूरी दुनिया में ये दो मुल्क ही रह गए हैं, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पाकिस्तान में इसको बढ़ने की? जी बिल्कुल है। जितने जहाँ पे हैं, अगर आप रिसेंट कोई वो आया था कि माइग्रेटेड जो है लोग यहाँ पे कराची में पूरे सिंध में है, अगर कराची में मोस्ट कॉमन है, तो ये भी एक रीजन है कि जहाँ से आया है वो वैक्सीनेटेड प्रॉपर था या नहीं था, उसको कितने डोज लग चुके थे, ये बिल्कुल रीजन है।
اور جو پانی کے نمونوں میں پازیٹیو آ رہا ہے مستقل پولیو، اس سے کیا الارمنگ، کیا چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں یہ؟ مطلب یہ ایک ہیلتھ ہیزارڈ ہے نا، صرف پولیو کا ایشو نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ بارشوں کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کتنی جو اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو آپ میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک کافی پکچرز ایسے شو ہو رہی ہیں کہ ہاؤس فلائز کے اوپر. صرف پولیو کا ایشو نہیں ہے ہمارے پانی کے حساب سے، یا ریسنٹ جو ہمارے پاس انسیڈنٹ چل رہا ہے وہ ہاؤس فلائز کا آ رہا ہے. اوور آل یعنی ہیلتھ الارمنگ سچویشن ہے ہمارے یہاں. بالکل ہے. کراچی میں تو ابھی ریسنٹ بارشوں کے بعد جو یہ ہاؤس فلائز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ مور دین 60 ڈیزیزز ایسی ہیں جو یہ ٹرانسمٹ کر سکتی ہیں. آپ اکیوٹ گیسٹرونٹائٹس جو ڈائریا ہے، ڈائسینٹری ہے، آپ کو ٹائیفائڈ ہے، یہ اس کے علاوہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں اسی کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر خالد شفیع ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر آ گئے ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیڈیاٹرک. سر آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب بڑا بنیادی سوال ہے جو میں ابھی آصف شیخ صاحب سے بھی کر رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں پولیو کے لیے اسپیسیفک سے بات کروں تو جس طرح سے یہ پولیو ڈرائیوز چلتی ہیں اور مسلسل چل رہی ہیں، کسی ایک حکومت کی جانب سے نہیں، حکومتیں بدلتی رہی لیکن یہ پولیو ڈرائیوز چل رہی ہیں، لیکن اس کی ایفیکٹونیس جو ہمیں دکھائی دینی چاہیے تھی وہ سامنے نہیں آ رہی. وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ ابھی آپ نے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا، میں نے اسی کا جواب دیا تھا. پولیو کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا نے یہ پولیو کے 2 قطروں کی چند مہم چلا کر پولیو ختم کیا ہے. ہمارے ملک میں صحت اور صفائی کی صورتحال اچھی نہیں ہے. جو ہمارے یہاں پانی ہے پینے کا، جو سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے کچھ وائرسز پانی میں موجود ہوتے ہیں. جب پولیو کی ویکسین ہم دیتے ہیں تو اس کی ایفیکیسی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی ایک صاف ستھرے ماحول میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چند باقی ملکوں نے چند ڈوزز سے پولیو کو کمپلیٹ کر لیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو 5 سال کی عمر تک ہر بار پولیو کے قطرے پلائے جائیں. اس کا ابھی بھی پولیو کو ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. پولیو کے ڈراپس کی شکل میں پولیو ختم ہوگا، اور جب پولیو ختم ہو جائے گا تو پولیو کے ڈراپس کو بدل کر پولیو کے انجیکشن میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ بیسیکلی صحت صفائی کی صورتحال اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ پولیو کا مرض بہرحال پانی سے ہی ٹرانسفر ہوتا ہے. موشن اسٹول کے راستے یہ جراثیم نکلتے ہیں. اگر ہمارا صفائی ستھرائی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ پولیو کے قطرے کی جو ہے مہم چلتی ہے، اس میں ہر دفعہ ہم بچوں کو پولیو قطرے پلائیں. اس کے علاوہ جو روٹین امیونائزیشن ہماری ہے جس میں 4 دفعہ پولیو قطرے پلاتے ہیں وہ بھی لازمن پلائیں. تو یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ پاکستان، دنیا میں 200 ممالک ہیں تو پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے اور ہم وہی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جو باقی ملکوں نے کی ہے. لیکن ڈاکٹر خالد، ابھی ڈاکٹر آصف شیخ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ایفیکٹونیس ہے پولیو کے ڈراپس کی، شاید اس کا جو ٹیمپریچر مینٹیننگ سسٹم ہے وہ بھی ہم شاید اس کو ہینڈلنگ نہیں کر پا رہے، تو اس وجہ سے بھی یہ خطرہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی ایفیکٹونیس اثر انداز ہو رہی ہے. پولیو کی ویکسین جو پلائی جا رہی ہے انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ویکسین ہے. اس ویکسین کی ریپیٹڈ چیک اپ ہوتی ہے. یہ ویکسین ویلڈ ویکسین ہے. اس ویکسین کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا، کئی ہزار بچے ہر شہر میں ہر دفعہ ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتے ہیں، اور یہی وہ والدین کی انکار ہے جس کی وجہ سے پولیو ختم نہیں ہو رہا ہے. لیکن خالد صاحب یہ جو انکار ہے، میں ابھی آصف صاحب سے یہی سوال کر رہی تھی، اس انکار کو ختم کرنے کے لیے حکومتوں کی جانب سے مسلسل بنیادوں پر اشتہارات چلائے جا رہے ہیں، آگاہی پروگرامز بتائے جاتے ہیں، اس کے باوجود نہیں ہوتا. کیمپس لگتے ہیں سر، پورے ملک میں لگتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود اس چیز کو ہم روک نہیں پا رہے. یہ بڑی الارمنگ بات نہیں ہے؟ یہ وہی سوال آپ نے دوبارہ کیا ہے. میں نے پھر آپ کو عرض کیا ہے کہ جتنی حکومت کی طرف سے ترغیبی مہم چلائی جاتی ہے دوسری اداروں کی طرف سے، شیطانی قوتیں بھی اتنی ہی طاقت سے سرگرم ہیں. جب بھی پولیو کی مہم چلنی شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو لوڈ ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی آدمی جھوٹے بہانے کرتا ہے کہ بے ہوش ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ. ہر شہر میں ہر گلی میں کوئی فتویٰ جاری کر دیتا ہے، کوئی کہیں سے دلیل لے کر آتا ہے. ہر دفعہ شیطانی قوتیں جو ہے نا وہ مستقل طور پہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتی ہیں. ساری دنیا میں ہمارا ملک بدنام ہوتا ہے کہ ہم پولیو کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو خالد صاحب اس کی پریونشن کیسے کریں؟ خالد صاحب آپ کے پاس کوئی ہے اس کا کوئی سولوشن ہے؟ جی بالکل سلوشن ہے. لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنا اور لوگوں کو کنوینس کرنا، اور جو لوگ انٹینشنلی اس مہم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو سزا دینا. جو ایک والدین ہیں جن کو نہیں معلوم، ان کو کسی نے گمراہ کیا، ان کو تو سمجھایا جائے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کے یہ ایسی ویڈیو بناتے ہیں جھوٹی اور یہ کرتے ہیں، ان کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ اس طرح کی بات پھیلانے کی. ٹھیک ہے. اچھا، پانی سے ہی ظاہر ہے یہ وائرس جو ہے بڑھتا ہے یا ٹریول کرتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ڈاکٹر محمود اقبال، کیونکہ آپ انسداد ڈینگی پروگرام مینیجر ہیں، تو میں ذرا ظاہر پولیو کے حوالے سے تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو بھی رکھیں گے،
لیکن ایک ہی ہمارا سر درد تو نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو ملٹیپل ایشوز ہیں. یہ جو ڈینگی کا ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے کہ سر اٹھا رہا ہے ڈینگی, اور روزانہ میں خبریں دیکھتی ہوں کہیں نہ کہیں ایک مریض رجسٹر ہوتا ہے اور پھر 2 سے 3 دن کے بعد اس کی انتقال کی خبر بھی آ جاتی ہے. اس کے پیچھے کیا کازز ہے, ڈینگی کیوں اتنا زیادہ اٹھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا. ایک تو میں یہ ذرا کلیئر کر دوں لوگوں کی معلومات کے لیے بھی کہ ڈینگی اب آلموسٹ ہمارے پاس ایک اینڈیمک ڈیزیز ہے, یعنی پورا سال اس کے تھوڑے بہت کیسز ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ اچانک اب کیسز ہو رہے ہیں, وی آر گیٹنگ ریگولرلی رپورٹس. تو وہ ہمارے پاس ڈیلی رپورٹس آتی ہیں مختلف پبلک سیکٹر ہاسپٹل سے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے اسپتالوں سے. تو اچھا, مورٹیلٹی بھی جس طرح سے ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. پورے سال میں مثلا 2019 میں اب تک ٹوٹل ڈیتھس ہوئی ہیں 6. اچھا, ہاں وہ 6. اس میں بھی جو ہے وہ 4 پیشنٹس ایسے ہیں جو اولڈ ایج ہیں اور کو ماربڈ ہیں, یعنی ان کو اور سیویئر بیماریاں تھیں, وہ اس کنڈیشنز میں تھے. تو ظاہر ہے جب پیشنٹ کا اگر آلریڈی امیون سسٹم اگر کمزور ہو تو پھر اس میں زیادہ مورٹیلٹی. لیکن بہرحال اٹ از انڈر کنٹرول. جیسے WHO کی اسٹینڈرڈس اور کرائٹیریا کے موجب اگر مورٹیلٹی ریٹ ڈینگی کیسز میں 1%, ٹوٹل ڈینگی کیسز کی اگر مورٹیلٹی 1% کم ہے تو اس کا مطلب ہے بہرحال سیف کنڈیشن ہے ملک میں. تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے. اچھا, اس سال بھی جیسے 1300 پلس کچھ کیسز ہوئے پورے سال میں, تو ڈینگی کے. تو وہ اب یہ یوزول منتھس ہیں, یعنی اگست ٹو نومبر 1300 پورے سال میں, جنوری ٹو اگست 1300 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. اب یہ ایک اینڈیمک ڈیزیز ہے, ہر مہینے 200-250 کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ ماسکیٹو موجود ہے, وائرس موجود ہے. اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم تو ظاہر ہے آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں, آپ کو زیادہ معلوم ہوگا, ہم بالکل ظاہر ہے ناقص ہیں اس علم کے حوالے سے, لیکن سنی سنائی بات ہے کہ بھائی سردی میں یہ ڈینگی جو ہے یہ پنپتا ہے یا بڑھتا ہے یا اس کے پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو موسم ہے یہ تو کہیں سے بھی سردی کا نہیں ہے. جب سردیاں شروع ہوں گی تو انفیکشن کم ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں, کیسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس وقت جو ٹیمپریچر ہے دیٹ از یو کین سے کہ اراؤنڈ 30 ڈگری سینٹی یہ فیوریبل ہے اس ماسکیٹو کے لیے. اچھا, یعنی کہ یہ تو مت میں چل رہا تھا. ہاں, مت ہے, یہ تو مت تھا نا, پھر اس کا مقصد ہے جو سنی سنائی بات ہے کہ سردی میں نہیں ہوتا. نہیں, کم ہو جائیں گے بہت. آپ دیکھیں گے کہ جو بھی ہمارے پاس گزشتہ 10 سال کا ڈیٹا ہے, نومبر کے بعد کیسز میں ڈکلائن شروع ہو جائے گی. دسمبر, جنوری, فیبروری ٹائم جو ہے دیٹ از اگست ٹو نومبر. اگست ٹو نومبر آفٹر مونسون, جب بارشیں ہو جاتی ہیں. نمبر 1 شہر کا, اربن سٹیز کا خاص طور پہ. یہ ورلڈ وائڈ اس وقت 100 سے زیادہ ممالک میں ڈینگی اینڈیمک ڈیزیز ہے. تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں پھر کراچی, کیونکہ بیسیکلی زیادہ تر یہ بیماری اربن سٹیز کی ہے. تو میگا سٹیز لائک کراچی یہ فیوریٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس ماسکیٹو کے لیے بریڈ کرنا, اور وائرس پھر ظاہر ہے ایک پیشنٹ سے دوسرے. اور یہ بھی حقیقت ہی ہے میرا خیال ہے کہ صاف پانی کو زیادہ ایزی اس کا وہ ہے گروئنگ وہاں پر زیادہ ہوتی ہے اس کی فریش واٹر پر, فریش واٹر کے ساتھ. اور فریش واٹر کا ڈزنٹ مین کہ وہ صرف پلاٹوں میں بارشوں کا پانی ہو. فریش واٹر آپ کے ڈرمز میں بھی ہو سکتا ہے نا, ٹنکی میں کنٹینرز ہیں, پارکس ہیں ہمارے, نرسریز ہیں, جھیل جو بنی ہوئی ہے آپ کے, پولز جو بنے ہوئے ہیں, ایگزیکٹلی وہاں پر, یعنی صاف پانی میں یہ پریویل کرتا ہے. بالکل, گھروں میں چھوٹے سے ایون بالٹی بھی ایون ہے, اس میں پانی اگر فریش پڑا ہوا ہے اور وہ کئی دن پڑا ہوا ہے تو وہاں بھی بریڈنگ سائٹ ہے. اچھا, ایک سوال میں اپنی اس کے لیے پوچھ رہا ہوں نالج کے لیے, کتنے دن تک کے لیے پانی فریش واٹر جو ہے وہ وہاں پر الارمنگ ہو سکتا ہے؟ 2 سے 3 دن میں پانی چینج کر دینا چاہیے. اگر زیادہ ڈپازٹڈ ہے اور کور نہیں ہے, اوپن اگر پڑا ہوا ہے تو وہ چینج کرنا ہے, ورنہ تو اف اٹ از کورڈ پراپرلی تو پھر تو جیسے یوز نہیں ہے. لیکن اگر پانی کورڈ نہیں ہے تو پھر معاملات خراب 2 سے 3 دن میں چینج کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر آصف شیخ صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے اسی پولیو کے تناظر کے حوالے سے, لیکن ظاہر پولیو پہ ہم بات آگے بھی چل کر کریں گے. یہ جو ڈینگی والا ایشو ہے سر, اس کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پریونشنز ہیں ہمارے یہاں لوکلی اگر ہم دیکھیں تو مچھر مار اسپریز بھی ہوتے ہیں جو کہ آج کل نہیں ہو رہے ہیں, اب اس کے لیے بلدیات سے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا, لیکن آپ سمجھتے ہیں جو جس چیزوں کو پریونٹ کرنا چاہیے وہ ہو رہی ہیں یہاں پر؟
जी, इसमें तो उसमें अगर आप मास लेवल पे करेंगे तो वो तो स्प्रेज, अगर सिटी गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्प्रेज कर रहे हैं, मगर इसमें जो है ज्यादा जो इंडिविजुअल है उसको प्रिकॉशंस लेने होंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करने पड़ेंगे, नेटिंग आपके घर की करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि ज्यादा देर में पानी, फ्रेश वाटर जो घर में हम स्टोर करके रखते हैं वो कवर्ड होना चाहिए। तो इससे हम जो है ना मॉस्किटो के बाइट से हम बच सकते हैं, रिपेलेंट से, और कवर करना चाहिए। हमारे हाफ स्लीव नहीं पहननी चाहिए जैसे सितंबर। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो मॉस्किटो, अब मैं ये कह रही हूँ ना, हम किस किस चीज को रोएं? अब आप लोग आ गए, सारे डॉक्टर्स हैं और सारे रेलेवेंट लोग हैं, तो मैं सब जानना चाह रही हूँ, ये मक्खियां जो हमारे सर पर आ गई हैं और एक नहीं लाखों हजारों की तादाद में है, घर से बाहर निकलना दुश्वार है, फिर बाहर से घर जाना भी दुश्वार है, ये क्या कॉज है सर? इसके पीछे क्या हकीकत है? देखें, इसके पीछे तो ये एक तो सीजन है, दूसरा ये बारिशें हैं। बारिशें में जितना भी स्टोर ये पानी आ गया, जिसमें फिर ईद उल अज़हा आ गई, उसमें जितना हमारे पास हर जगह पे पानी खड़ा था, फिर ब्लड उसमें मिक्स हो गया जो हमने उज़हा, तो ये एक और ज्यादा एक बर्डन बढ़ गया, एक जो है ऑर्गेनिज्म। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आसिफ साहब, ये मक्खियों की अफजाइश का महीने चल रहे हैं? नहीं, ये जो बारिश के बाद ये मोस्टली होती है, ये मंथ भी इसमें मक्खियों वाले होते हैं, फिर बारिश के बाद ये इनकी जो ये वो होती है वो बढ़ जाते हैं। जो जगह जगह ये पानी भरा है या कितना भी होता है, ये जितनी मक्खियां होती हैं मोर देन 60 डिजीजेस काज करती हैं ये। हाँ, ये तो खैर आपने बड़ी सही बात बता दी, एक मक्खी जो है 60 बीमारियां साथ लेकर चल रही होती है। डॉक्टर खालिद शफी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक हैं आप, जो आगाही के हवाले से काम होना चाहिए, चाहे मैं डेंगू की बात कर लूं, चाहे मैं निगलेरिया के हवाले से बात करूं, या कॉन्गो के हवाले से बात करूं, या फिर पोलियो पर बात करें, जिस चीज की रेलेवेंसी है इस वक्त, जो लोग परेशान हो रहे हैं कॉन्गो के हवाले से भी, डेंगू के हवाले से भी किसी हद तक, इसके लिए आप समझ रहे हैं कि काम हो रहा है ग्रास रूट लेवल पर? जी जी, बिल्कुल काम हुआ। जितना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख में पोलियो के रेडिकेशन को हुआ है, किसी बीमारी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, और पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां I'm not getting to खालिद शफी साहब। आई थिंक आप उनको कॉल दोबारा कर लें ताकि हम शफी साहब की बात को प्रॉपर सुन सके। डॉक्टर साहब, आपसे ही फिर मैं सवाल कर लेती हूँ कि जो आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर काम हो रहा है? देखिए, प्रिवेंशन की हद तक जो हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रिवेंटिव साइट पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। उसमें जिस तरह से EPI इम्यूनाइजेशन है, उसके बाद मुख्तलिफ जो डिज़ीज़ स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो सारे फोकस्ड ही प्रिवेंशन पर हैं, इंक्लूडिंग डेंगू, हेपेटाइटिस, TB और मलेरिया। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम्स उस पर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑन इट, लेकिन अवेयरनेस का मैसेज लोगों तक प्रॉपरली उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा जितना पहुंचना चाहिए। क्योंकि आई एम विटनेस, अब मैं लगभग 3 डिकेड हो रहे हैं कि मैं इन पोजीशंस पर काम कर रहा हूं, जहां पर मुझे अंदाज़ा है कि कितने ही गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं लोगों में अवेयरनेस के लिए, और स्टिल वो कंटिन्यू है। लेकिन नो डाउट चेंजेस भी आई हैं, लेकिन वो नहीं, वो उस हद तक हम नहीं पहुंच पाए। अच्छा, उसकी वजह क्या आपको लगती है डॉक्टर साहब? देखिए, उसकी वजह मेन बहुत सारे और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लाइक ये कि एजुकेशन रेट है। आप देखें ना, कितने अरसे से हम उसी एजुकेशन लिटरेसी रेट में हम घूम रहे हैं। हम लिटरेसी रेट हमारा उतना नहीं बढ़ पा रहा, और लोगों में इसलिए लोग वो मैसेज को कंसीव नहीं कर पा रहे कि क्या है। एक फैक्टर वो है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को जो बजट दिया जाता है, क्या वो इतना सफिशिएंट होता है कि इन प्रोग्राम्स की प्रिवेंशन के हवाले से जो भी आप आगाही के लिए काम करते हैं वो भी बेहतर तरीके से चल सके, और फिर जो मेडिसिन या दीगर और चीज़ों के लिए आपको ज़ाहिर चाहिए होती है अवेलेबिलिटी बजट की, तो वो मेंटेनेबल है या इसको इंक्रीज होना चाहिए? देखिए, मैं बीइंग ए पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बहुत सारे इन प्रोग्राम्स का विटनेस भी हूँ। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बुनियादी तौर पर लोगों का इलाज है। तो हमारे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर है, फिर सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो एक बहुत बड़ा चंक हमारा क्यूरेटिव सर्विसेज पर चला जाता है। तो नेचुरली प्रिवेंटिव सर्विसेज पर हमें मजीद बजट इंक्रीज की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट के अपने ज़ाहिर एक बजटरी कंस्ट्रेंट्स, लेकिन अच्छा, मैं डॉक्टर साहब कथा कलामी करते हुए, मैं मतलब हमने देखा है कि बड़ी वाइटल किस्म की जो है कैंपेन्स मैंने खुद विटनेस किए हैं, जिसमें डेंगू के बड़े बड़े बैनर्स भी होते हैं। इवन मैंने लाउड स्पीकर्स पर भी सुना है लोगों को कि ये मुहिम चलाई जा रही है और आप ये करें, और सुने लोगों को गैदर भी किया जा रहा है। लेकिन अर्बन सिटीज से हटकर
جب ہم سندھ کے مختلف اور شہروں کی بات کرتے ہیں، چاہے اس میں حیدرآباد ہو، لڑکانہ ہو، نواب شاہ ہو، میرپور خاص ہو، وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں وہاں جو ڈینگی از پرابلم آف کراچی، یعنی Only کراچی؟ ان سندھ اٹ از پرابلم آف کراچی. 95% ہمارا کیس برڈن جو ہے وہ کراچی ہے، باقی 5% کیسز انٹائر سندھ ہے، باقی پروونس. اچھا، وائی دا اونلی کراچی؟ دیٹ از دا ریزن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں شروع سے، اچھا، کہ اربن سٹی یا اسٹوریج آف واٹر، پھر صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے، تو کے ایم سی کا یہاں میجر رول آ جاتا ہے کہ یہاں پر اچھا مختلف جیسے واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، لائنیں ٹوٹی ہوئی ہیں، فریش واٹر جمع ہو رہا ہے، واٹر ہائیڈرنٹس ہیں، لوگ ٹینکرز کا واٹر پانی استعمال کر رہے ہیں. جہاں جہاں جیسے گاؤں میں بھی پانی تو رکھ کے پیا جاتا ہے، رکھ کے پیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر پھر اتنی بریڈنگ سائٹس نہیں ہیں. یہاں تو آپ جہاں چلے جائیں ہر سڑک پر آپ کو پارکس ملیں گے، آپ کو نرسریز ملیں گی، کنسٹرکشن بے انتہا ہو رہی ہے، تو ڈرینیج سسٹم کے بڑا ایشوز ہیں. لیکن وہاں جب آپ رورل سیٹنگز میں جائیں گے تو یہ نہیں. اچھا، ایک اور بھی میرا خیال ہے وہاں پہ کیونکہ کھلا ایریاز ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو آسانی ہے. ایک منٹ، مثلا جو ایون ہمیں حیدرآباد میں کیسز ملتے ہیں، ہمیں اور سٹیز سے ملتے ہیں، وہ بھی ٹریول ہسٹری زیادہ تر کراچی کی دیتے ہیں کہ ہم کراچی گئے تھے. روٹ کاز یہی ہے زیادہ تر. تو یہ 95% آپ کہہ دیا آپ نے تو بس ختم ہو گیا نا. 95% کا مقصد ڈیٹا یہ ہے کہ یہی کاز ایریا ہے آپ کا. ڈاکٹر خالد، ہم یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس وقت ظاہر ہے بہت ساری سطح پر آگاہی کی ضرورت ہے، لیکن میں ابھی بات کر رہی تھی ڈاکٹر آصف صاحب سے، تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گندگی اور شاید اس کی وجہ سے مکھیوں کی افزائش زیادہ ہو رہی ہے یا وہ دکھائی دے رہی ہیں اتنی زیادہ. آپ بھی اسی کو کاز سمجھتے ہیں یا اس کے پیچھے بھی کچھ اور حقائق ہیں؟ نہیں، یہ تو ہمارا جنرل جو ہائیجینک کے سٹینڈرڈ ہے ملک کے اندر جو ہے نا، ہم نے اپنے شہریوں کو جو سہولتیں فراہم کی ہیں اس میں ہماری پرائرٹی صاف پانی، صفائی ستھرائی، یہ چیزیں ہماری پرائرٹی میں ہیں ہی نہیں نا. میں ایک طرف جہاں یہ کہہ رہا تھا کہ پولیو کے بارے میں حکومتی اقدامات بہت کافی ہیں، لوگوں کی ہماری طرف سے کوآپریشن کم ہے. ڈاکٹرز کہہ لیں، میڈیکل اسٹاف کہہ لیں، یا عام لوگ کہہ لیں، یا پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں جو کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں اسی طریقے سے. لیکن جہاں تک صحت صفائی کی باقی چیزوں کا تعلق ہے، خاص طور پہ یہ جو سیوک فیسلٹیز ہیں، پانی، اور یہ اس میں ہماری حکومتوں کا کردار اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ حکومت کی پہلی پرائرٹی صاف پانی ہونا چاہیے. کیونکہ صاف پانی اگر ہوگا اور سینیٹیشن یعنی سیوریج کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو آدھی بیماریاں جو انفیکشن ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز تو ویسے ہی آتی رہ جائیں گی. پولیو بھی اسی میں سے ایک بیماری ہے، ڈینگی بھی ہے، ملیریا بھی ہے، ٹائیفائڈ ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ڈائریا ہے. یہ بیماریاں جو جتنا ورک لوڈ ہاسپٹل ہمارے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں ان چیزوں کو انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. البتہ حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں، جو جن کو ہمیں مطلب تعریف بھی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں بچوں کی ویکسین، دنیا میں اتنی اچھی ویکسین کہیں نہیں ملتی ہیں فری آف کاسٹ جتنی پاکستان میں موجود ہیں. 10 بیماری کی ویکسین فری آف کاسٹ لگتی ہیں. اگر ہمارے ملک کے لوگ بچوں کو حفاظتی ٹیکے بھی صحیح طریقے سے لگوائیں تو پھر بھی پولیو جلدی ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں تو حفاظتی ٹیکوں کی شرح پاکستان میں 66% لوگ حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں، مکمل کورس کرتے ہیں، اور کچھ پرسنٹ باقی نہیں کرواتے. 66% ہے اس وجہ. جی. اچھا ڈاکٹر خالد، ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گی، ظاہر ہم مزید اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، لیکن واٹ دا کاز آف دا کانگو، یہ میں نے ابھی پچھلے کچھ 5-10 سال میں سنا ہے، کیا 10 سال اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اس کا کاز کیا ہے؟ آپ نے سوال مجھ سے پوچھا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھا ہے. کانگو فیور جو ہے نا، یہ خاص ایک ہیبیٹیٹ میں ہوتا ہے، خاص جگہ پر ہوتا ہے، اور اس کی ٹرانسمیشن ایک خاص طریقے سے ہوتی ہے، اور یہ اینیمل سے یا ان جانوروں کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ جراثیم ہوتے ہیں. یہ ان جانوروں کو کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب اگر انسان میں ٹرانسمٹ ہو جائے تو یہ ہوتا ہے. یہ کانگو فیور ہمیشہ سے ہے، آج سے نہیں ہے، سینکڑوں سال سے ہے. نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ہمیں زیادہ شاید دیر میں ہمارے پاس ٹریول ہو کے آیا، آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کازز اس کے زیادہ اب دکھائی دے رہے ہیں کانگو کے. نہیں، یہ پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جتنی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے یا جتنی اویئرنیس ہے، ڈائگنوسس آج کل ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں زیادہ دکھائی دے رہا ہے. کانگو فیور تو ہمیشہ سے موجود ہے، کوئی ایسی ایپیڈیمک نہیں پھیلی ہوئی ہے. اس کے کبھی کبھی کوئی کیس ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا سچویشن نہیں ہے جیسے ڈینگی کی یا پولیو کی یا اور بیماریوں کی ہے. اس طرح کی صورتحال ہرگز نہیں ہے. یہ سلیکٹڈ قسم کی بیماری یہ ہے کہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کا جو نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے، اس لیے جس سے بچنے کی 100% ضرورت ہے، ورنہ یہ جان لیوا مرض ہے. یہ خرابی ہے کانگو فیور. اچھا، کانگو بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر خالد، اسی کو میں ان ڈیٹیل آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہ رہی تھی، یعنی کہ یہ صرف جانور کے اوپر ہی ہوتا ہے یا اس کے اندر ہوتا ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ تو
تو اس کی وجوہات تو پھر یہی ہو سکتی ہیں کہ آپ کی جو ہینڈلنگ ہے، اگر آپ کیٹلز کے ساتھ ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں تو وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اب تو یہ میرا خیال ہے اس کا دورانیہ کافی کم ہو گیا ہے اگر مویشی کی بات کریں اس کے حوالے سے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کانگو فیور جو ہے نا وہ ایک جانور جو لائیو اسٹاکس ہوتے ہیں، یہ جو بیل ہیں، گائے ہیں اور دیگر جانور ہیں، کچھ شتر مرغ ہیں اور ہیں، ان کے اوپر ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کو ٹک کہتے ہیں. اس کیڑے کے اوپر یہ وائرس ہوتا ہے جو کاز کرتا ہے ڈیزیز. اس جانور کے ساتھ یہ فرینڈلی رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا ہے، لیکن جب انسان سے کانٹیکٹ میں یہ آتا ہے تو انسان کے جا کے اٹیک کرتا ہے سسٹمز پہ، جس کے نتیجے میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور بہت چانسز ہوتے ہیں ڈیتھ کے. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جانوروں سے کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ کیئر کریں، اور اس کے ہوتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر اسپرے کیا جاتا ہے تاکہ وہ نہ ہو. جانوروں کو جب ہینڈل جو لوگ کرتے ہیں، جو یہ مطلب گوشت کا کام کرتے ہیں یا ان کو پالتے ہیں، تو وہ پروٹیکٹیو کلوتھنگ پہنے، دستانے پہنے، موزے پہنے تاکہ ان پہ کیڑا نہ چڑھے. مطلب اس قسم کی سچویشنز ہیں. یہ بات ڈاکٹر آصف شیخ، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی، ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ نگلیریا کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں اور خبریں سامنے آ بھی رہی تھیں. یہ نگلیریا کا کاز کیا ہے اور اس سے کیسے بچیں، اور اس کی یہ کہاں سے اس کی پریونشنز پر تو کام ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو کس سطح پر ہو رہا ہے اور کہاں پر یہ پریویل کرتا ہے؟ دیکھیں، نگلیریا پہ ابھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. پہلے کانگو کے حوالے سے میں ایک تھوڑی سی ایڈ آن کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے آپ کہہ دیا کہ وہ جو ہے صرف یہ جو ہے ٹک بائٹ سے نہیں یہ ٹرانسمٹ ہوتا. اب جو وہ سیزن تھا ٹک بائٹ والا عید الاضحیٰ کے بعد ہمارا وہ آلموسٹ جتنی ٹرانسمیشن ہونی تھی وہ ہو چکی. اب جو ہمارے پاس فیز آ رہا ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کا ہے. تو اگر ایک انڈیویجول کو اگر آتا ہے تو اس کے کلوز کانٹیکٹ یا ہیلتھ کیئر ورکر سے ان کو بھی پریکاشنز لینے ہیں. یہ ہیومن ٹو ہیومن بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. یعنی یہ چھوت کی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی، یہ اس طرح ہوتا ہے. دوسرا میٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر انفیکٹڈ ہے، اگر وہ انڈر کوکڈ ہے تو اس سے بھی یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. جتنا بلڈ ہوگا جو بھی اینیمل، اس کے کانٹیکٹ سے بھی یہ ہو سکتا ہے. صرف جو ہے یہ چچڑی جسے ہم ٹک کہتے ہیں، صرف اس کے بائٹ سے نہیں ہوگا. تو یہ ابھی جو ٹرانسمیشن ہو چکی ہے ہیومنس میں، اب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کے چانسز اسٹل ہیں. ایک سیکنڈ ڈاکٹر آصف، اسی کو ذرا تھوڑا اور ہمارے ناظرین کے لیے اور بتا دیجئے کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے کانگو ہوا ہے خدا نہ خواستہ اور اس سے کوئی دوسرا شخص جا کر ملتا ہے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے؟ اگر کلوز کانٹیکٹ جو ان کے ہیں، جتنی ان کی باڈی سیکریشنز وغیرہ ہیں، بلڈ ہے، کوئی اور باڈی کی سیکریشنز وغیرہ ہیں، ان سے اگر وہ کانٹیکٹ میں آئے گا تو اس کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے پھر. اوکے، چلیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اور آپ نے ایون کہا کہ وہ گوشت بھی جو استعمال کر رہے ہیں اگر اس جانور کو تھا. جی بالکل، اگر فریش وہ انڈر کوکڈ ہے اور ایون بلڈ جو اینیمل کا ہوتا ہے اس پہ بھی، اگر عید الاضحیٰ کے دوران جو بلڈ ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا، وہ ہینڈلنگ کی تھی ہم نے، اگر وہ انفیکٹڈ تھا تو وہ اس میں ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ واٹ اباؤٹ دی نگلیریا ڈاکٹر صاحب؟ لیکن نگلیریا جو ہوتا ہے ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، نگلیریا فلیری، جو کہ پانی سے، جو پانی میں جو آج کل ہے انفیکٹڈ، جہاں پہ کراچی میں کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو پانی سے یہ زیادہ تر اورل فیکور اس کا روٹ ہوتا ہے، جس کو ہمیں زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس کے لیے پریونشن یہی ہے کہ بوائلڈ ہمیں واٹر لینا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑا بھی کانٹیکٹ ہے، ایون اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وہ جتنا بھی ہے، نہا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کا جو دوسرا نام ہے، یعنی ساری بیماریوں کا جو روٹ کاز ہے وہ پانی ہے. اگر پانی صاف ہوگا تو بیماریاں نہیں پھیلیں گی. رائٹ ڈاکٹر صاحب؟ جی رائٹ. اوکے ڈاکٹر محمود اقبال صاحب، ذرا میں تھوڑا اور جہانگیر کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ذرا اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ڈکلائن کے پاس جائے گا کیونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، نومبر، بٹ اٹس اے ہیوج ٹائم. ابھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ what we have the plan for controlling the dengue? دیکھیں جی، گورنمنٹ از ویری مچ الرٹ اینڈ کنسرنڈ ود اٹ. اور یس بالکل چیف منسٹر صاحب کے ہمیں ڈائریکٹرز ابھی فریکوینٹلی مل رہے ہیں، اور آج بھی ملیریا اور ڈینگی کے حوالے سے منسٹر ہیلتھ کے پاس ہماری میٹنگ تھی، اینڈ ویئر آئی پریزنٹیڈ، ہم نے یہ پہلے ہی سبمٹ کیا ہوا ہے جو کنٹیجنسی اینڈ آپریشنل پلان ہے. یہ ہے ایک بک جو بتا رہے ہیں سر کہ آج انہوں نے پریزنٹیشن کیا ہے، پریونشن اینڈ کنٹرول پروگرام آف ڈینگی ان سندھ، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، گورنمنٹ آف سندھ 2019. رائٹ سر؟ تو گورنمنٹ از ویری مچ ریڈی. ہمارا پروگرام پوری طرح سے تیار ہے سچویشن کو فیس کرنے کے لیے. آپریشنل پلان ہے آپ کا؟ جی یہ پلان ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا ہے؟ اچھا، ہماری اسٹریٹجی جو ورلڈ وائڈ اسٹریٹجی ہے WHO کی ریکمنڈیڈ، وی ایکٹ آن کیس اسپیسیفک ریسپانس. جیسے ہمیں کیس کوئی رپورٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈینگی کا کیس ہے تو ہماری ٹیم جو ہے وہ وہاں پر اس گھر کو فیومیگیٹ کرنے پہنچ جاتی ہے. ایگزیکٹلی دیٹ از وائی آئی ہیو شیئرڈ نمبرس جو واٹس ایپ نمبر دیا ہے میں نے. جو نمبرز چل رہے ہیں پلیز آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے
انسداد ڈینگی کے حوالے سے اگر آپ کو فیومیگیشن کی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات بتا دی ہے یا آپ وہاں پر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے تو ان نمبرز پر آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں, ایون ویب سائٹ پر بھی آپ جا کر بات کر سکتے ہیں. جس گھر میں پیشنٹ ہوگا ڈینگی کا وہ ہمارے ساتھ رپورٹ شیئر کریں گے کہ جی یہ رپورٹ ہے ہماری پازیٹیو لیب رپورٹ ٹھیک ہے, تو وہ اس پیشنٹ کے گھر پہ ہماری ٹیم پہنچ جائے گی. دیٹ آئی ایشور, بالکل ہاں آئی ایشور, فلی ایشور. یہ ہماری کیونکہ اسٹریٹجی کا مین بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم 500 میٹرز اس ایریا میں بھی فیومیگیشن کر دیتے ہیں. ہم لارویسیڈل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو مچھر کا پری اسٹیج ہے ماسکیٹو سے پہلے کا, وہ ہم پانی میں جہاں بھی کھڑا ہے پانی وہاں پر وہاں ہم کیمیکلز ڈال دیتے ہیں تاکہ مچھر کی افزائش نہ ہو سکے. تو دیٹ وی ڈو. اس کے بعد اگر کسی میں یہ پڑھ رہی ہوں آپ کا سرپرائز وزٹ آف دی آفس ول بی کنڈکٹ بائی دا نامینیٹڈ آفیسرز آف دا ڈسپوزڈ. یہ کیا کرنا ہے اس میں آپ لوگوں کو؟ کنٹیجنسی پلانز اینڈ آپریشنل پلان ہے آپ کا. یہ ہم مانیٹرنگ کا ہم نے پورا ایک میکینزم رکھا ہے تاکہ ہماری جہاں جہاں ٹیمیں کام کریں گی یا ہاسپٹلس میں جو ہم نے فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں لائک وی ہیو پرووائڈیڈ فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں, کلینکس میں باہر لگا ہوا ہوتا ہے, تو یہ آپ وہ سرپرائز وزٹ کریں گے جگہوں؟ ہاں ان جگہوں پہ جو ہماری سینٹینل سائٹس ہیں وہاں ہم وزٹ کریں گے, اور جہاں پر ہماری فیلڈ میں ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ کہاں کہاں ٹیم کیسز ہوئے ہیں, اس وقت کہاں کام ہو رہا ہے ڈاکٹر تھوڑا مجھے بتائیں. کراچی کا کیونکہ آپ نے کہا 95% ہے تو obviously آپ کی ٹیمز بھی اسی طرح ہوں. کراچی کے 6 اضلاع میں ہماری ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں, بلکہ مطلب کر رہی ہوتی ہے راؤنڈ دا ایئر. اس بار تو زیادہ ہیکٹک ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور ہم نے ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا ہے, لیکن ہم ہاٹ اسپاٹ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ پورا کراچی ہم اسپیس اسپرے میں نہیں کر سکتے بیکاز وی ہیو ویری لمیٹڈ جو ہمیں ایلوکیشنز ہیں, کیونکہ ہم ہیں کیس اسپیسیفک ہیں. اچھا اوورآل اگر اسپرے کرانا ہے تو دیٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا میونسپل جو ادارے ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ہیں, وہ ان اداروں کا کام ہے. یا ہمارا پھر ملیریا پروگرام ہے, کنٹرول پروگرام ہے, دیٹ وی ڈو اٹ, اس کے تھرو ہوتا ہے. تو لیکن ہم جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں جس ایریا میں 4 سے 5 ابھی تک کن ایریاز میں زیادہ آپ کو کام کرنا پڑا ہے اگر میں کراچی کی بات جو اگر آپ کہیں گی تو کمپیریٹیولی مطلب اٹس ناٹ اے ہیوج نمبر, کمپیریٹیولی ڈسٹرکٹ سینٹرل ہمارا زیادہ ہاٹ اسپاٹ ڈسٹرکٹ ہے, بڑا واسٹ بھی ہے نا سینٹرل, بڑا بھی اور زیادہ پاپولیٹڈ, تھکلی پاپولیٹڈ. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایسٹ ہے, ایسٹ اینڈ سینٹرل, ساؤتھ ہے. یہ ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر ہمارے کیسز زیادہ ہیں اور ان علاقوں میں ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا ریزن کیا سمجھ آ رہا ہے ان ایریاز میں؟ وہی ریزن ہے گندا پانی, وہی ریزنس وہی ہیں, یہی ریزنس ہیں, کوئی اور ایکسٹرا آرڈنری ڈفرنٹ ریزنس نہیں ہیں. دیز آر دی ویری کامن. اس میں انڈیویجولس کا رول بہت زیادہ. جو ڈینگی کا جو مریض ہے اور ایک عام ملیریا کا جو مریض ہے اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ملیریا از اے پیراسائٹک انفیکشن, سب سے پہلے تو یہ. دوسرا یہ کہ ڈینگی از اے وائرل انفیکشن. وائرل انفیکشن ایون خود بخود بھی آسا اپنے وقت کے حساب سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. ملیریا کے لیے تو باقاعدہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ لینی پڑے گی. ملیریا کے لیے ہاں وائرل انفیکشنز موسٹلی سیف. لیکن سر ڈینگی سے لوگ مر بھی تو جاتے ہیں, ہم نے دیکھیں نا مورٹیلٹی. اب آپ نے اگر 4 کا مجھے بتایا کہ 6 لوگ تھے ٹوٹل, جن میں سے آپ نے کہا کہ 4 تقریباً جو تھے وہ ایج ان کی ایسی تھی کہ امیون سسٹم ان کا کمزور تھا, اور دوسرا ان کو اور سیریس بیماری تھی, رینل فیلئر کے ایک پیشنٹ ہے. ریمیننگ 2 ان کا کیا کاز تھا؟ دیٹس دی اونلی کاز آف دی ڈینگی. دیٹ از دی اونلی کاز آف دی ڈینگی. وہ پھر اس میں سبب یہ ہوتا ہے کہ لیٹ ڈائگنوسس ہوا اور پیشنٹ ڈائگنوسس دیر سے ہوا, پھر جب کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے دیٹ از ڈینگی ہیمریجک فیور. اس کے علاوہ ہاں یہ ٹرمینالوجی ہے صحیح, ڈینگی ہیمریجک فیور ہو جائے یا پھر ڈینگی شاک سنڈروم ہو جائے. 2 کنڈیشنز ہیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں. ادروائز ڈینگی فیور. شاک سنڈروم میں کیا ہوگا؟ شاک سنڈروم میں ہائپووالیمک شاک میں پیشنٹ چلا جائے گا, اس کے بعد سرکولیٹری فیلئر ہوگا, تو دیٹ ول لیڈ کہ پھر وہ اس کو ہاسپٹلائز ہونے میں اگر دیر ہو گئی. میں کیا ہے ہیمریجک فیور میں؟ اور تو سارے فیور کے سمٹمس ہوں گے, لیکن یہ کہ اس کو بلیڈنگ ہو جائے گی ڈفرینٹ اورسز سے نا, ناک سے ہو جائے گی, الٹیاں اس کو خون کی شروع ہو جائیں گی, باڈی اسکن پر. اگر ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھوں کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہمارے یہاں ایک پریکٹس نہیں ہے عمومی طور پر عوام کی کہ وہ اپنے میڈیکل چیک اپس نہیں کرواتے ہیں, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے, کیونکہ پروگرام بالکل ختم ہو رہا ہے, تو آپ ڈینگی کے سے ریلیٹڈ کچھ بھی اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتانا چاہیں. میں سب سے پہلے جو اہم میسج لوگوں کو خاص طور پہ دینا چاہوں گا وہ پریونٹیو میئرز پر ہے.
ایک تو یہ کہ پریونٹیو میئرس میں انڈیویولس کا بہت بڑا رول ہے. ہم اداروں کی طرف جتنا دیکھیں گے اتنا اپنا نقصان خود کریں گے. انڈیویولس جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, آصف صاحب نے, انڈیویول آپ اپنے گھر سے شروع کریں. آپ اپنے گھر میں پانی جو فریش واٹر ہے اس کو کورڈ رکھیں, کوئی بھی کھلا پانی بالکل فریش واٹر نہ چھوڑیں. کیاریاں ہیں, گملے ہیں, وہاں پانی زیادہ جمع ہونے نہ دیں. ماسکیٹو ریپیلنٹس کا یوز کریں. بیڈ نیٹس کا استعمال کریں جہاں زیادہ مچھر ہیں. اس کے بعد اپنے گھروں میں جالیاں, ونڈوز اور دروازوں میں آپ جالیوں کا استعمال کریں. لانگ سلیو شرٹس پہنیں. یہ پریونٹیو میئرس لوگوں کو لینے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ میسج یہ کہ ہم نے جو واٹس ایپ نمبر شیئر کیے ہیں اس پر لوگ ہمیں اپنا کیس رپورٹ کریں اگر کسی کے پاس ہو رہا ہے. آئی ایشور کہ میری ٹیم وہاں پر پہنچے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر محمود اقبال, انسداد ڈینگی پروگرام مینیجر, آپ تشریف لے کر آئے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر آصف شیخ آپ کا بھی بے انتہا شکریہ. ڈاکٹر خالد شفیع آپ کا بھی بے انتہا شکریہ. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ نمبر بھی ہے انسداد ڈینگی کے حوالے سے, تو آپ اس پر رپورٹ کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آگاہی پہنچائی جائے. جہاں جہاں بحیثیت عوام ہماری اور آپ کی کوتاہی ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے. اگر ہم اپنے گھر میں صاف ستھرا ماحول نہیں رکھ رہے, اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے, تو نہ تو حکومت آ کے ہمیں دکھائے گی نہ سکھائے گی, یہ ہمیں خود کرنا ہے. تو اپنے گھر سے اپنے آپ سے پہل کیجئے, اپنے اعتراف کی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیے. لیکن ان مکھیوں کا علاج میرے پاس نہیں ہے. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.